بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ماہیت العلم والفقہ وفضلہ۔ یہ فصل علم کی ماہیت اور فقہ کی ماہیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ علم کا سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ اعلم، جان لیجئے، بأنہ لا یفترض علی کل مسلم طلب کل علم، جان لیجئے اس بات کو کہ فرض نہیں کیا گیا ہر مسلمان پر ہر چیز کا سیکھنا، ہر علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر۔ وَإِنَّمَا، اور صرف فرض کیا گیا ہے انسان پر یا ہر مسلمان پر۔ ہاں ضمیر لوٹتی ہے کلی مسلمین کی طرف۔ وَإِنَّمَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، اور فرض کیا گیا ہے اس پر طلب علم الحال، علم حال کا سیکھنا، کما یقال، جیسا کہ کہا گیا ہے، وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْحَالِ وَأَفْضَلُ الْعَمَلِ حِفْظُ الْحَالِ، کہ سب سے افضل علم علم حال ہے اور سب سے افضل عمل حفظ حال ہے۔ جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فرض کیا گیا ہے انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر علم حال کا سیکھنا، تو علم حال کا مطلب ہے حالت کا علم، حالت کا علم۔ حالت ہر انسان کی الگ الگ طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان ہے جو تجارت کرتا ہے، ایک انسان ہے کہ جو دکاندار ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جو نوکری کرتا ہے۔ تینوں ہی آدمی مسلمان ہیں لیکن تینوں کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے اور اس چیز کا علم حاصل کرے کہ جس سے اسے معلوم ہو کہ نوکری کرتے ہوئے میرے لیے یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز میرے لیے حرام ہے، یہ چیز میرے لیے صحیح ہے اور یہ چیز میرے لیے غلط ہے۔ اسی لیے تجارت کے اندر، تجارت جو ایک حال ہے، اس کے اندر بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غور کرے اور اس چیز کا علم حاصل کرے کہ تجارت کے اندر کیا کیا چیزیں جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ دکاندار ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دکاندار رہتے ہوئے، دکاندار کی حالت میں ہوتے ہوئے کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز اس کے لیے گناہ گاری کا سبب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَيُفْتَرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِ طَلَبُ مَا يَقَعُ لَهُ فِي حَالِهِ، اور فرض کر دیا گیا ہے مسلمان پر سیکھنا ان علوم کا، سیکھنا اس علم کا جو پیش آتا ہے اس کے لیے اس کی حالت میں۔ فرض قرار دیا گیا ہے مسلمان پر طلب کرنا اس چیز کا جو پیش آتا ہے اس کو، اس کی حالت میں، فی ای حال کانا، جس بھی حالت میں وہ ہے، جس بھی حالت میں وہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان پر ان حالتوں کا علم، ان حالت کا علم جاننا ضروری ہے جس حالت میں وہ رہتا ہے۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر نوکری کرتا ہے تو نوکری کی حالت میں جو جو چیزیں اس کے سامنے پیش آتی ہے ان کا علم جاننا اسے ضروری ہے۔ آگے ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو نماز کے اندر، نماز جب فرض ہے تو نماز کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلاً قیام، مثلاً رکوع، اور مثلاً سجود۔ تو اگر نماز فرض ہے تو پھر ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کا جاننا بھی فرض ہے، ان چیزوں کا جاننا بھی فرض ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، چونکہ ضروری ہے اس کے لیے، یعنی کلی مسلمین، وہیں اس کی ضمیر لوٹ کے جاتی ہے، تو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے چونکہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا تو فرض کر دیا گیا ہے۔ فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، فرض کر دیا گیا ہے اس پر علم سیکھنا
ان چیزوں کا جو پیش آتا ہے اس کو اس کی نماز میں، بقدری ما یؤدی بھی فرض الصلاۃ۔ اب آگے اس کی مقدار بتا رہے ہیں کہ کتنا سیکھنا فرض ہے، تو وہ بتایا کہ بقدر اتنا ہی جس کے ذریعے اس کا فرض یعنی نماز کا فرض ادا ہو جائے، بقدری ما یؤدی بھی، بقدر اتنا جس کے ذریعے وہ آدمی ادا کر لے نماز کے فرض کو، اتنا علم سیکھنا اس آدمی کے لیے لازمی ہے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الْوَاجِبَ، اور واجب ہے اس پر، اور واجب ہے یہاں پہ تو فرض بتایا کہ کون سا علم سیکھنا فرض ہے، اب یہاں بتا رہے کہ کون سا علم سیکھنا واجب ہے، اور واجب ہے اس پر اتنے بقدر علم سیکھنا جس کے ذریعے وہ ادا کر لے واجب کو، لِأَنَّ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ إِقَامَةِ الْوَاجِبِ يَكُونُ وَاجِبًا، اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے واجب کو قائم کرنے کا سبب بنایا جاتا ہے وہ سبب بھی واجب ہوتا ہے۔ ایک مثال سے دیکھیں گے، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، تو اگر نماز فرض ہے تو نماز کے اندر جو چیز فرض ہے، جو چیزیں ضروری ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، مثال کے طور پر رکوع، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر نماز آپ کہہ رہے کہ نماز فرض ہے تو پھر آپ کو اس چیز کو بھی فرض کہنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز سبب ہے اس کا۔ اسی طرح ہی سجود، رکوع اور قیام یہ سب کے سب سبب ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس لیے اگر آپ نماز کو فرض کہہ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو بھی فرض کہنا ضروری ہوگا۔ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ وہ چیز جن کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، جن کے ذریعے وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز جس کے ذریعے وسیلہ بنایا جاتا ہے واجب کو قائم کرنے کا، وہ وسیلہ بھی واجب ہوتا ہے، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ، اور یہی معاملہ روزے کے بارے میں ہے، اور یہی معاملہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ وَالزَّكَاةِ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ، بشرط یہ کہ اس آدمی کے پاس مال ہو، اور وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ، اس کا عطف صوم پہ دونوں کا، اور وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَكَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ، اور اسی طرح ہی اور ایسا ہی ہے حج میں بھی۔ ان وجب علیہ، بشرط یہ کہ واجب ہو حج اس کے اوپر۔ وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ، اور یہی معاملہ ہے بیوع کے اندر بھی، ان کانا یتجر، بشرط یہ کہ وہ تجارت کرتا ہو۔ اگر آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں بھی اس کے لیے ضروری ہے ان باتوں کا جاننا جو تجارت کے اندر درست ہے اور جو تجارت کے اندر درست نہیں ہے، تو ان چیزوں کا جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ قیل لمحمد بن الحسن، کہا گیا محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، لما لا تصنف کتابا، آپ نے کیوں نہیں تصنیف کی، لما میں نے کس لیے، کس وجہ سے آپ نے تصنیف نہیں کی کوئی کتاب علم زہد و تقوی میں، زہد و تقوی کے اندر آپ نے کتاب کوئی تصنیف کیوں نہیں کی؟ کیونکہ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر کتابیں کتاب البیوع، کتاب المعاملات وغیرہ کے بارے میں ہی لکھی ہے، تو ان سے کسی صاحب نے ایک مرتبہ یہ معلوم کیا کہ آپ نے کوئی کتاب تصنیف کیوں نہیں کی زہد و تقوی کے سلسلے میں؟ تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد صنفت کتابا، بے شک میں نے تصنیف کی ہے کتاب، فی البیوع میں، بیوع کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع تصنیف تو کی ہے، اگر کوئی آدمی اس چیز پر عمل کر لے، اس چیز پر
اس چیز کو سمجھ جائے تو اس سے بڑا زہد اور تقوی ہو نہیں سکتا. یعنی وہ مراد لیتے ہیں الزاہد من یتحرز عن الشبہات والمکروہات فی التجارات، یعنی وہ زاہد جو احتراز کرتا ہے، جو بچتا ہے شبہات سے اور مکروہات سے تجارتوں کے اندر، وہ بہت بڑا زاہد ہوتا ہے. زاہد کون ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے الزاہد. زاہد وہ ہے جو بچتا ہے شبہات سے اور مکروہات سے تجارتوں کے اندر. تو کسی نے جب ان سے معلوم کیا کہ آپ نے زہد و تقویٰ کے اندر کوئی کتاب تصنیف کیوں نہیں کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع تصنیف کی ہے. اور زاہد وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو شبہات اور مکروہات سے بچ جاتا ہے اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارتوں کے اندر. وَكَذَلِكَ فِي سَائِلِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْحِرَفِ، سائل غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ ہونا چاہیے سائر. جی یہ سائر ہے، ہمارے نسخے کے اندر بھی یہ سائر ہی لکھا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ، اور یہی معاملہ ہے فی سائر المعاملات والحرف، تمام معاملات اور تمام پیشوں کے سلسلے میں، تمام ہنر کے بارے میں، تمام ہنر کے بارے میں. سائر کہتے ہیں تمام معاملات، جتنے بھی آدمی معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، یا جتنے بھی وہ ہنر سیکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں یہی ایسا ہی معاملہ ہے. وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ التَّحَرُّزِ عَنِ الْحَرَامِ فِيهِ. آگے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو کسی کام میں مشغول ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کام کے اندر کون سی چیز حرام ہے. تو جو چیز حرام ہے ان سے بچنا اس کے اوپر لازمی ہے. اسی چیز کو ان کے اندر، اس عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ، اشتغل یشتغل اشتغالا، اس کے معنی ہوتا ہے مشغول ہونا. اور ہر وہ شخص جو مشغول ہوا کسی چیز میں، یفترض علیہ، تو فرض ہے اس پر اس چیز میں حرام سے بچنے کے علم کو جاننا فرض ہے. بچنے کے علم کو سیکھنا، بچنا کس طرح بچا جائے گا یہ چیز اس پر فرض ہے. اور ہر وہ شخص جو مشغول ہوا کسی چیز میں، منہا ان میں سے، معاملات اور حرف، یہ جو چیزیں بتائی ہے معاملات اور حرف، ان میں سے کسی چیز میں اگر وہ مصروف ہوتا ہے تو فرض ہے آدمی کے اوپر ان چیزوں سے بچنا جو ان میں حرام ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی یفترض علیہ، فرض کیا گیا ہے علیہ، ہر مسلمان کے اوپر، علم احوال القلب، قلب کے احوال کا جاننا، من التوکل، جیسے کہ توکل، جیسا کہ انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ خشیت اور رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا. فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، چونکہ یہ چیز ہے، یہ علم جو ہے واقع ہوتا ہے، یہ احوال قلب کا جو علم ہے یہ واقع ہوتا ہے تمام احوال کے اندر. یعنی یہ چیز علم احوال قلب ہر آدمی کے اوپر فرض کیا گیا ہے. اور علم احوال قلب کیا ہے؟ جیسا کہ توکل ہو گیا، جیسا کہ انابت ہے، جیسا کہ خشیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یعنی ایک آدمی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، جیسا کہ وہ مزدور ہے، جیسا کہ وہ دکاندار ہے، جیسا کہ وہ نوکری کرتا ہے، تو ان تمام حالتوں کے اندر فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، ان تمام احوال کے اندر، چاہے وہ مزدور ہو، دکاندار ہو، یا نوکری کر رہا ہو، یا دوسرا اور بھی کام ہو، ہاؤس وائف ہو، گھر کی خدمت کرنے والی عورتیں ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بیوی ہو، یہ ساری جتنی بھی حالتیں ہیں ان کے اندر یہ ان سب چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا. وَشَرَفُ الْعُلُومِ لَا يَخْفَى عَلَىٰ أَحَدٍ، اور علم کی فضیلت وہ پوشیدہ نہیں ہے کسی بھی شخص کے اوپر. اِذْ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِالْإِنسَانِيَّةِ، چونکہ وہ، یعنی علم وہ خاص ہے صرف انسان کے ساتھ.
لِأَنَّ جَمِيعَ الْخِصَالِ سِوَى الْعِلْمِ، اس لیے کہ جتنی بھی عادتیں ہیں علم کے علاوہ شریک ہے ان کے اندر انسان اور تمام کے تمام حیوانات، تمام کے تمام جانوروں میں تمام کے تمام جانور اور انسان سارے برابر ہے سوائے علم کو چھوڑ کے. جیسا کہ بہادری، کہ بہادری انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور کچھ جانور ہوتے ہیں جن کے اندر بہادری ہوتی ہے، جیسا کہ چیتا، جیسا کہ شیر. جرأت، جیسا کہ قوت، ہاتھی. انسان کے اندر بھی کسی قدر طاقت ہے اور ہاتھی کے اندر بھی طاقت ہے. والجود، سخاوت. شفقت ہر ماں کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. تو لیکن علم ایک ایسی چیز ہے اذ هو المختص بالانسانیت، جو کیول انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے. وشرف العلم لا يخفى على احد، علم کی فضیلت مخفی نہیں ہے کسی کے اوپر بھی، چونکہ وہ خاص ہے انسان کے ساتھ. لأن جميع الخصال سوى العلم، اس لیے کہ تمام کی تمام عادتیں سوائے علم کے شریک ہے اس کے اندر انسان اور تمام کے تمام حیوانات. جیسا کہ بہادری، جیسا کہ جرأت، قوت، جود و سخا اور شفقت وغیرہ سوائے علم کے. علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف انسان کے ساتھ خاص ہے. وبہ، اور اس علم کے ذریعے، ضمیر لوٹتی ہے علم کی طرف، اور اسی علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا فضل آدم علیہ السلام، فضل آدم علیہ السلام علی الملائکۃ، اور اسی کے ذریعے اللہ نے ظاہر کیا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ملائکہ پر، علی الملائکۃ. وامرہم، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امر یامر، امرن کے معنی حکم دینا، ہم ضمیر لوٹتی ہے ملائکہ کی طرف، اور اللہ نے حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا آدم کے لیے، ضمیر لوٹتی ہے آدم علیہ السلام کی طرف، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم کو. وَإِنَّمَا شَرُفَ الْعِلْمُ، اور بے شک اور بس اور صرف علم بڑا ہے، علم فضیلت والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے بِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس کے وسیلہ ہونے کی وجہ سے تقوی اور نیکی کا. علم کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اور علم کا شرف بڑھ گیا، اور علم کا فضل اور علم کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اس کے ذریعہ ہونے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کا. الذی یستحق بہ المرء الکرامۃ عند اللہ، اور علم کی فضیلت بلند ہے اس کے وسیلہ ہونے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کا، جو کہ جس کے ذریعے الذی بہا، جس کے ذریعے مستحق ہوتا ہے انسان، مرء میں نے انسان، استحق یستحق استحقاقا، مستحق ہونا، کیونکہ وہ وسیلہ ہے نیکی اور تقوی کا، اور اس نیکی اور تقوی کے ذریعے ہی انسان مستحق ہوتا ہے اللہ کے نزدیک شرافت کا، اللہ کے نزدیک اس کا بلند مرتبہ ہوتا ہے نیکی اور تقوی کے ذریعے ہی. اور نیکی اور تقوی جو آتا ہے وہ علم کے وجہ سے آتا ہے، علم کے ذریعے آتا ہے. یستحق، مستحق ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کے نزدیک شرافت کا اور ہمیشہ ہمیش کی سعادت کا. والسعادت الابدیۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک شرافت کا اور سعادت ابدیہ کا، ہمیشہ ہمیشہ سعادت کا. کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے لمحمد ابن الحسن، محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا ہے، شعراً، ایک شعر بیان کیا گیا. ان کے استاد نے یا کسی نے ان کو کہا تعلم، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے علم سیکھ. تعلم، علم سیکھیے. فإن العلم زین لأہلہ، بے شک علم اہل علم کے لیے زینت ہے. وفضل، اور فضل ہے، بزرگیت ہے، بڑائی ہے علم. وعنوان، اور علامت ہے، پہچان ہے تمام تعریفوں کی. علم جو ہے وہ زینت ہے اہل علم کے لیے، اور فضیلت ہے اور پہچان ہے تمام تعریفوں کے لیے. جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے ان سب تعریفوں کے لیے جو ہے علم ایک پہچان ہے. وکن مستفیدن، اگر آدمی کے اندر علم ہے تو اس کے اندر خوبیاں ہوگی، وہ تعریف کے لائق ہوگا، بہت سی تعریفیں اس کے اندر جمع ہوگی. وکن مستفیدن، اور ہو جا فائدہ اٹھانے والا، ہر روز، کل یوم، ہر روز زیادہ سے زیادہ.
اور بن جا فائدہ اٹھانے والا ہر دن زیادہ سے زیادہ، من العلم علم سے، ہر دن علم سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جا، وصبح اور تیر، اصبح یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے صبح یصبح صبحن، صباحتن بھی آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تیرنا، اور تیرا کر، اور تیر فی بحور الفوائد، فوائد کے سمندر کے اندر، یعنی فائدے کی چیزوں کے جو سمندر ہے اس کے اندر تیرا کر، روزانہ فائدہ اٹھا اور تیر فوائد، فائدے کی چیز، فائدے کے سمندر میں، تفقہ علم فقہ حاصل کر، تفقہ غور و فکر کر، علم فقہ حاصل کر، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے فإن الفقہ افضل قائد، چونکہ فقہ جو ہے وہ سب سے افضل قائد ہے، سب سے بڑا سردار ہے، سب سے بڑا سردار فقہ کو بتایا گیا ہے، علم فقہ، کیونکہ انسان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو علم فقہ ہی اس کا حل دیتا ہے کہ اس حالت میں انسان کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ چیز اس کے لیے جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ بے شک فقہ سب سے افضل قائد ہے نیکی اور تقوی کے لیے، وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ اور سب سے انصاف کرنے والا اور سب سے عادل پیغامبر ہے، پیغامبر ہے۔ پہلے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک جایا کرتی تھی، تو جو ڈاک لے کے جاتا تھا اس کے لیے ضروری تھا بہت بڑا عادل ہونا، کیونکہ یہ یہاں سے سندیش کو لے کر یہاں جا رہا ہے، تو اگر درمیان میں اس نے اس سندیش کو کھول کر کے کوئی چیز اس کے اندر سے تبدیل کر دی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی بچ جائے، تو قاصد پہلے زمانے میں بہت بڑا انصاف پسند اور بہت بڑا نیک جو شخص ہوتا تھا اسی چیز کو بناتے تھے ڈاکیا۔ تو کہا گیا ہے کہ علم فقہ جو ہے وہ اعدل قاصدین، سب سے نیک اور سب سے عادل پیغامبر ہے۔ هو العلم الہادی، هو العلم الہادی الی سنن الہدی، وہ پرچم ہے جو راستہ دکھاتا ہے سنن ہدا کی طرف، جو لے کر جاتا ہے سنن ہدا کی طرف، اور وہ قلعہ ہے جو بچاتا ہے بہت ساری تمام کی تمام مصیبتوں سے، مشکلوں سے، سختیوں سے، اور وہ ایک ایسا پرچم ہے جو سنن ہدا کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی علم کے پرچم کے تلے جو بھی آتا ہے وہ ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، اور علم ایک ایسا قلعہ ہے جو نجات دیتا ہے تمام کی تمام مصیبتوں سے۔ شدیدتن جمع شدائد آتی ہے، حسن اس کے معنی قلعہ ہوتا ہے، انجا ینجی انجان اس کے معنی ہوتا ہے نجات دینا۔ فإن فقیہا واحدا، بے شک ایک فقیہ جو تقوی اور پرہیزگار والا ہو، وہ اشد والے شیطان من الف عابد، وہ سخت ہے شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار سے جن کے اندر علم نہ ہو، تقوی 1000 جو عالم نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے، 1000 کے 1000 عابدوں سے ایک فقیہ بھاری ہے شیطان کے اوپر۔ والعلم وسیلۃ الی معرفۃ الکبر، الی معرفۃ الکبر والتواضع والالفۃ، اور علم ذریعہ ہے، اور علم ذریعہ ہے پہچاننے کا کبر کو اور تواضع کو اور محبت کو اور عزت عظمت کو اور اسراف کو اور تقتیر کو۔ اسراف کہتے ہیں بہت زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، اسراف کے معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنا۔
اور تقتیر کے معنی ہوتا ہے کم خرچ کرنا. تقتیر اپنے گھر والوں پر بھی کم خرچ کرنا. کہہ سکتے ہیں بخل کرنا. والاسراف والتقتیر وغیرہ وغیرہ. علم جو ہے وہ ذریعہ ہے پہچاننے کا کبر کو، تواضع کو، الفت کو، عفت کو، اسراف کو اور تقتیر وغیرہ کو. وکذالک فی سائر الاخلاق، اور اسی طرح تمام کے تمام اخلاق میں بھی علم جو ہے وہ ذریعہ ہے پہچاننے کا، جیسا کہ سخاوت، الجود سخاوت، جیسا کہ نحو الجود والبخل والجبن والجراءت، جیسا کہ سخاوت، کنجوسی، والجبنی اور بزدلی، والجراءتی اور بہادری، ان چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ بھی علم ہی ہے. فإن الكبر والبخل والجبن والاسراف حرام، کیونکہ کبر، بخل، جبن، اسراف یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. گھمنڈ اور کنجوسی، کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے، جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں پر آدمی خرچ نہ کرے، جیسا کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے. اسراف کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن خرچ کرنا وہ درست ہے. تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اور بزدلی یعنی جب جنگ کا اعلان ہو گیا اور جنگ میں جانے سے منع کر دے، بزدل ہو جائے یا جنگ سے بھاگ کر آ جائے یا فضول خرچی کرے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ولا يمكن التحرز عنها الا بعلمها، اور ممکن نہیں ہے ان چیزوں سے بچنا مگر ان کے علم کے ذریعے ہی، یعنی پہلے ان کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی بچا جائے گا، اسی لیے ان کا علم ضروری ہے. وعلم ما یزادها، اور ممکن نہیں ہے ان سے بچنا، وعلم ما یزادها، اور ممکن نہیں ہے ان سے بچنا مگر ان کے علم کو سیکھ کر، اور جو ان کے ازداد ہے ان کے علم کو سیکھ کر. یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ کبر جو ہے وہ ناجائز ہے، کبر حرام ہے، اور کبر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ تواضع. تو تواضع جو ہے وہ کبر کی ضد ہے، تو جب اس کا وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. تو یہی کہا گیا کہ اگر ان کا علم حاصل کرو گے تو ان کے ازداد کے علم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہوگا. فَيُفْتَرَضُ عَلَىٰ إِنسَانٍ علمها، تو فرض قرار دیا گیا ہے انسان کے اوپر ان چیزوں کا علم سیکھنا، یعنی ان کا علم اور ان کے ازداد کا علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے. وقد صنف السید الامام الاجل الاستاذ الشہید ناصر الدین ابو القاسم کتابا فی الاخلاق ونعم ما صنف فیجب علی کل مسلم حفظها، اور تحقیق تصنیف کی ہے سید امام مشہور استاد شہید ناصر الدین ابو القاسم نے. ناصر الدین ابو القاسم نے جو ہے ایک کتاب تصنیف کی ہے اخلاق کے سلسلے میں، اور کتنی بہترین تصنیف کی ہے انہوں نے. وَنِعْمَ مَا صَنَّفَ، اور کتنی اچھی تصنیف انہوں نے کی ہے. تو واجب ہے ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر اس کا حفظ کرنا، اس کو یاد کر لینا ضروری ہے. وَأَمَّا حِفْظُ مَا يَقَعُ فِي الْأَحَايِينِ ففرض علی سبیل الکفایتی. احیان کی جمع ہے احایین، حین جمع احیان، اور احیان کی جمع الجمع، احیان یہ جمع ہے، جمع کی بھی جمع ہے، جمع الجمع ہے احایین. اس کہتے ہیں حالت کو، زمانے کو. اور حفظ ہے ان چیزوں کا سیکھنا جو پیش آتے ہیں کچھ حالتوں میں، کچھ زمانوں میں، اور حفظ کرنا اور یاد کرنا ان چیزوں کو جو پیش آتے ہیں کچھ زمانوں میں. تو یہ فرض ہے
کفایہ کے طور پہ، تو یہ ان کو سیکھنا فرض کفایہ کے طور پہ ضروری قرار دیا گیا ہے. تو ضروری قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے بطور کفایت، اور بطور کفایت سبیل کفایہ قرار دیا گیا ہے ان کو سیکھنا. اذا چونکہ قام به البعض فی بلدۃ سقط عن الباقین، جب قائم کر لے اس کو بعض آدمی شہر کے اندر تو ساقط ہو جاتا ہے وہ باقی سے بھی. یعنی فرض کفایہ ان چیز کو کہتے ہیں جس کو ایک آدمی اگر ادا کر لے، اذا قام جب ادا کر لے اس چیز کو کوئی آدمی، بعض ایک یا دو یا کچھ آدمی پورے شہر کے اندر، تو باقی لوگوں سے بھی وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر پورے شہر کے اندر کوئی بھی آدمی علم کفایہ کو نہ سیکھے، جو چیزیں علی سبیل الکفایہ فرض ہے ان کو نہ سیکھے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ مَنْ يَقُومُ بِهِ، تو اگر نہ ہو شہر کے اندر کوئی جو سیکھ لے ان کو، جو قائم کرے ان کو، یعنی اس علم کو جو سبیل الکفایہ فرض ہے، اشترکوا جمیعاً فی المعصم، تو شریک ہو گئے تمام کے تمام گناہ میں، تو تمام کے تمام گناہ میں شریک ہو گئے. فیجب علی الامام، تو امام پر یعنی حاکم پر یعنی بادشاہ کے اوپر واجب ہے، ان یأمرہم بذالک، کہ وہ لوگوں کو حکم دے اس چیز کو سیکھنے کا، ویجبر اہل البلدۃ علی ذالک، اور مجبور کرے شہر والوں کو اس چیز کے اوپر کہ وہ اس چیز کے علم کو سیکھیں. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے کہ ڈاکٹر، ایک شہر کے اندر ایک آدھ ڈاکٹر بھی اگر ہوگا تو پورے شہر والوں کو اطمینان رہے گا کہ اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے، تو وہ اس ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرائے گے. تو یعنی ایک شہر کے اندر مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کا رہنا بطور کفایہ فرض ہے. لیکن اگر شہر کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہو تو ہر آدمی خطرے میں ہے، ہر آدمی کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوگی، کوئی دقت ہوگی تو اسے اس تکلیف کا علاج نہیں ملے گا. تو اسی طرح ہی فرض کفایہ کا معاملہ ہوتا ہے. وہی چیز اب آگے بتا رہے ہیں. قیل، یہ کہا گیا ہے کہ ان علم ما یقع علی نفسه فی جمیع الاحوال بمنزلۃ الطعام، بے شک علم سیکھنا ان چیزوں کا جو پیش آتی ہے اپنی ذات کے اوپر سارے کے سارے حالتوں میں، تو وہ کھانے کے درجے میں، جس طرح کھانا لا بد لکل واحد من ذالک، کہ کھانا ضروری ہے ہر ایک کے لیے اس میں سے. وعلم، اور علم سیکھنا اس چیز کا جو پیش آتا ہے بعض حالتوں کے اندر، وہ بمنزلہ دوا کے ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ دوا، وہ دوا کے درجے میں ہے. یحتاج الیہ فی بعض الاوقات، کہ محتاج ہوتا ہے انسان اس کی طرف کچھ اوقات میں ہی بس. یعنی اس چیز کا علم سیکھنا جس کی تمام حالتوں کے اندر ضرورت پڑ رہی ہے، وہ تو کھانے کے درجے میں ہے، جس طرح کھانا کہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے. لیکن جو چیزیں کبھی کبھی جن کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ اعتکاف ہو گیا، جیسا کہ عید کی نماز ہو گئی کہ روزانہ نہیں پڑھی جا رہی، تو اس طرح کے مسائل، اسی طرح قربانی کے مسائل ہیں، تو یہ کچھ حالتوں کے اندر ہی پیش آتے ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں تو ان کو بمنزلہ دوا کہا گیا ہے کہ دوا کے درجے میں ہے. وعلم النجوم، اور علم نجوم اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ایک مرض ہے، بس یہ تو ایک بیماری ہے، بیماری کے درجے میں ہے. وعلم النجوم بمنزلۃ المرض، علم نجوم بیماری کے درجے میں ہے. فتعلمہ حرام، تعلم یہاں پہ یہ مصدر ہو رہا ہے، تعلم اس کی ضمیر ہے علم النجوم، تو علم نجوم کا سیکھنا حرام ہے. لأنہ یضر، اس لیے کہ وہ نقصان دیتا ہے. ولا ینفع، اور کچھ بھی نفع نہیں دیتا. علم نجوم کا نقصان ہی ہے، نفع کچھ نہیں ہے. والحرب عن قضاء اللہ تعالی وقدرہ غیر ممکن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے بھاگنا اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے بھاگنا غیر ممکن ہے. جو بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے ذریعے ہی ہوگا، وہ علم نجوم وغیرہ کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا.
جس طرح جیوتشی کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری کنڈلی کا دوش دور کر دیجئے، تو یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی تقدیر کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور اللہ کی تقدیر سے بھاگنا، اللہ کے فیصلے سے بھاگنا وہ ممکن نہیں۔ فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تو مناسب ہے ہر مسلمان کے لیے، ان یشتغل، کہ وہ مشغول ہو جائے، فی جمیع اوقاتہ، اپنے تمام اوقات میں کس چیز کے ساتھ مصروف ہو جائے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، دعا، تضرع یعنی گریہ وزاری کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ وہ مصروف ہو جائے، والصدقاتی، اور صدقات کے ساتھ جو دافع، جو ٹال دیتے ہیں بلاؤں کو، اور نماز میں مصروف ہو جائے۔ تو مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول ہو جائے تمام اوقات میں اللہ کے ذکر میں، دعا میں، تضرع میں، قرآن کی تلاوت میں، اور صدقات میں جو بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں، اور نماز میں۔ اسی طرح ہی فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ، دیکھو عطف کہاں آتا ہے اس کا، فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَسْأَلَ اللَّهَ، اور مسلمان کے لیے مناسب ہے، تو بہت مناسب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سے عفو کا، عافیت کا، معافی کا، اور رحمت کا، سکون کا، عافیت کا، دنیا کے اندر عافیت کا، اور آخرت کے اندر لیسون اللہ عنہ تعالی البلاء والآفاتی، تاکہ اللہ تعالیٰ بچا لے، تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر دے، اس سے بچا لے بلا اور مصیبتوں سے اس کو۔ سانا یسون کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، لیسون اللہ، تاکہ اللہ حفاظت کرے اس کی بلا اور آفتوں سے۔ فإن من رزق الدعاء فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة۔ فإن من رزق الدعاء فإن من رزق الدعاء فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، لم يحرم یہ بھی فعل مجهول ہے اور یہ بھی فعل مجهول ہے، بے شک جس کو توفیق دی گئی دعا کی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہا۔ لم يحرم الاجابت، لم جس پر آتا ہے، لم مضارع پر آتا ہے، اور مضارع کو جو ہے جزم دے دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے، تو لم یحرم تھا، لیکن جب حمزہ وصلی آیا تو حمزہ وصلی کو ہٹا دیا اور یہاں پر زیر دے کے اس کو آگے ملا دیا، لم یحرمیل اس لیے پڑھا گیا۔ فإن من رزق الدعاء، بے شک جس کو دعا کی توفیق دی گئی، لم یحرم الاجابت، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہا۔ فإن كان البلاء مقدرا، بے شک تو اگر بلا، اگر مصیبت جو ہے وہ مقدر ہوگی، اگر مصیبت مقدر ہو، یصیبہ لا محالۃ، تو لا محالہ طور پر، یقینی طور پر وہ آدمی کو پہنچے گی۔ اصابہ یصیبہ کو میں نے پہنچنا، وہ ضمیر مفعول بھی ہے، اس کو پہنچے گی۔ اگر مصیبت مقدر میں ہے تو وہ اس کو پہنچے گی یقینی طور پر۔ ولیکن یسیر اللہ، ولیکن یسر اللہ، ولیکن یصبر اللہ علیہ، یہ بھی عبارت یہاں پہ، یہ بھی لفظ میرے خیال میں غلط لکھا ہوا ہے، یہ تھا ولیکن یسر اللہ، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، میرے خیال میں یہ لفظ درست اس طرح ہے،
वलाकिन युयस्सिरल्लाहु, और लेकिन अल्लाह आसान कर देते हैं उस पर, उस बला को। वयरज़ुक़ुहु सब्र, क्योंकि सब्र का जिक्र तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सब्र मुनासिब भी नहीं था। और उसको तौफीक वयरज़ुक़ुहु सब्रा, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देते हैं उस पर, वयरज़ुक़ुहु सब्रा, और उसको तौफीक देते हैं सब्र की, बेबरकती दुआई, दुआ की बरकत से, दुआ की बरकत से उसको जो है सब्र की तौफीक मिल जाती है। अल्लाहुम्मा इल्ला, अल्लाहुम्मा इल्ला, इसका मतलब ये होता है हाँ मगर। अल्लाहुम्मा इल्ला, हाँ मगर। इदा तअल्लमा, जब सीखे कोई आदमी इल्म नुजूम, बक़दर इतना जिसके ज़रिए वो पहचान ले क़िबले को, व अवक़ातिस सलाती, जिसके ज़रिए वो पहचान ले क़िबले को, व अवक़ातिस सलाती, ये मफ़ऊल बिही है, और ये भी क़िबलता भी मफ़ऊल बिही है। हाँ मगर जब कोई सीखे इल्म नुजूम, बक़दर इतना जिसके ज़रिए वो पहचान ले क़िबले को। अल्लाहुम्मा इल्ला इज़ा तअल्लमा मिनन नुजूमी क़दरा मा यारिफु बिहिल क़िबलता व अवक़ातस सलाती फ़यजूज़ु ज़ालिका, क़िबले को पहचान ले और नमाज के औक़ात को पहचान ले तो ये जायज़ है। व अम्मा तअल्लुमु इल्मि तिब्बी, और बहरहाल सीखना इल्म तिब का, फ़यजूज़ु तो ये जायज़ है। लिअन्नहु, इसलिए कि वो सबब है असबाब का। इल्म तिब जो है वो असबाब के लिए सबब है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा गया है कि भाई असबाब को तो इख्तियार करना ही चाहिए, तो उन असबाब के लिए इल्म तिब एक सबब होता है। मिसाल के तौर पर इसको समझ लीजिए, किसी आदमी को बुखार हो गया, अब बुखार को सही करने का क्या सबब है? दवाई। तो इस दवाई, ये जो सबब है बुखार को सही करने का, इसका सबब क्या है? ये दवाई का कैसे पता चलेगी कि कौन सी दवाई लेनी? इसको बताएगा इल्म तिब, इसको बताएगा इल्म तिब। तो इल्म तिब जो है वो सबब का सबब है, इसलिए कि वो असबाब का सबब है। फयजूज़ु तअल्लुमुहु कसाइरिल असबाब, तो उसको सीखना जायज़ है जैसा कि तमाम के तमाम असबाब को सीखना जायज़ है। वक़द तदावन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दवाई ली है या दवाई करने का हुक्म दिया है। वक़द हुकिया अन शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि अन्नहु क़ाल, और बयान किया गया है, रिवायत किया गया है हज़रत इमाम शाफ़िई की जानिब से कि वो फरमाते हैं, अल इल्मु इल्मान, के इल्म तो दो ही है, इल्मुल फ़िक़्हि लिल अदियान, एक इल्म फ़िक़्ह यानी उलूम दीन, दीन के लिए, दीन का इल्म, व इल्म तिब, और दूसरा इल्म तिब है जो बदन के लिए है, इल्म है बदन के लिए। वमा वरा ज़ालिका, और इसके अलावा, वरा मैंने अलावा, ज़ालिका और उसके अलावा, बुलगतु मजलिसिन, वो सब के सब मजलिस की रौनक है या मजलिस की ज़ीनत है। व अम्मा तफसीरुल इल्मी, और बहरहाल इल्म की तारीफ़, अब इल्म की तारीफ़ बयान कर दे। फ़हुवा सिफ़तुन यतजल्ला बिहल मज़कूर लिमन क़ामत हिया बिही कमा हुआ, बहरहाल इल्म की तारीफ़, तो यह इल्म एक ऐसी सिफत है जिसके ज़रिए रोशन हो जाता है मज़कूर, जिसके ज़रिए मज़कूर रोशन हो जाता है उस आदमी के लिए, उसके लिए जिसके लिए ये, जिसके साथ ये सिफत कायम हो जाती है, जैसा कि वो है। बहरहाल इल्म की तारीफ़, तो ये इल्म एक सिफत है जिसके ज़रिए मज़कूर
روشن ہو جاتا ہے، یتجلی بہ المذکور، مذکور اس کے ذریعے روشن ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کو جانا جا رہا ہے، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ چیز علم کے ذریعے روشن ہو جاتی ہے، وہ چیز علم کے ذریعے پہچان لی جاتی ہے۔ اس آدمی کے لیے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہو جاتی ہے، لمن قامت ہیا بھی، جس کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے یہ یعنی صفت بھی، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ علم، جیسا کہ وہ علم ہے۔ والفقہ اور فقہ، معرفت دقائق العلم، واما تفسیر الفقہ اور بہرحال فقہ کی تعریف، معرفت دقائق العلم، وہ علم کی باریک باتوں کو پہچاننا ہے، مع نوعی اتنا ہی ہے کتاب کے اندر صرف۔ اور فقہ یہ علم کی باریک باتوں کو پہچاننا ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، فقہ جو ہے وہ نفس کا ان چیزوں کو پہچاننا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور جو ان کے لیے، جو اس نفس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نے فرمایا الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، فقہ جو ہے وہ نفس کا ان چیزوں کو پہچاننا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور جو ان کے لیے، جو اس نفس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وقال اور فرمایا مل علم، علم نہیں ہے مگر اس پر عمل کرنا، علم تو بس صرف اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل ہو۔ والعمل بھی، اور عمل کیا ہے، ترک العاجل للآجل، اور عمل کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا، یعنی نقد کو چھوڑ دینا ادھار کے لیے، دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، اور عمل کرنا اس کے ساتھ وہ کہلاتا ہے عاجل کو، یعنی آج کو، نقد کو کل کی نسبت کے لیے چھوڑ دینے کو کا نام عمل ہے۔ فَيَنبَغِي لِلْإِنسَانِ، تو مناسب ہے انسان کے لیے، ان لا يغفل عن نفسه، تو مناسب ہے انسان کے لیے یا ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ غافل نہ ہو اپنے نفس سے، ما ينفعها، ان چیزوں سے جو اس کو نفع دیتا ہے، وما يضرها، اور جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، فی اولیہا، فی اولاہا، فی اولاہا و اخراہا، اس کے دنیا میں اور اس کی آخرت میں، ویستجلب، اور مناسب ہے انسان کے لیے کہ وہ حاصل کرے ان چیزوں کو، ما ینفعها، جو اس کو نفع پہنچاتی ہے، ویجتنب، اور احتراز کرے، بچے ان چیزوں سے، یضرها، جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، کئی تاکہ کئی لا یکون عقلہ، کئی لا یکون عقلہ وعلمہ حجتا علیہ، تاکہ نہ ہو جائے اس کا علم اور اس کی عقل اس کے ہی خلاف حجت، فیزداد عقوبت، فیزداد عقوبتہ ہے، یہ فیزداد عقوبتہ، یہاں عقوبت لکھا ہوا، تاکہ نہ ہو جائے اس کی عقل اور اس کا علم اسی کے خلاف دلیل قیامت کے دن، پھر کیا ہوگا، تو اس کا عذاب، اس کی سزا پھر زیادہ ہوگی۔ نعوذ باللہ من سخطہ و عقابہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس کی ناراضگی سے اور اس کی سزا سے۔ وقد ورد فی مناقب العلم و فضائلہ، اور وارد ہوئی ہے علم کے مناقب میں اور علم کی فضیلت میں، آیات، بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں، بہت ساری اخبار صحیح جو مشہور ہے، لم نشتغل بذکرہا، ہم مشغول نہیں ہوتے ہیں ان کا ذکر کر کے، یہاں ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے، یہاں ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، کئی لا یطول الکتاب، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، کتاب کے طوالت کے خوف کے سبب سے ہم نے ان کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔